اپنے سینے پہ. کہنے اور سننے میں بڑا آسان ہے کہ کلاشنکوف کی گولی لگی اور ہمارا جوان شہید ہو گیا, لیکن یہ 8 گرام کلاشنکوف کی گولی جب 750 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کسی وردی والے کے سینے میں گھستی ہے تو صرف 10 مائکرو سیکنڈ میں جسم سے خون ہی نہیں جاتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا اور کسی کا سہاگ بھی چلا. سب بھی پوری قوم کھڑی ہوگی ہماری فوج کے ساتھ, کیونکہ ہماری فوج ہے تو ہم ہیں. جی, سب سے پہلے میں بینگ پاکستانی تمام عسکری ادارے کے جوان جو کہ بارڈروں پہ ہیں, جو کہ شہروں میں, جہاں جہاں پہ بھی وہ ڈپلائے ہیں, ان کو اپنی طرف سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ وہ جوان ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں, ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. اب میں آؤں گا, میں جاوید بھائی کی بات کو بالکل تائید کروں گا, سیکنڈ کروں گا. اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 2-3 دن پہلے یہ جو سچویشن بنی تھی, جو لوگوں نے ہمارے عسکری ادارے, ہمارے جو املاک تھے سرکاری, ان پہ حملہ کیوں ہوا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا میسج جو ہے یہ بہت نیگیٹو میسج گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی, اور جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں اور دوسرے تمام ممالک جن کے ساتھ ہمارے کنیکشنز ہیں. کیا ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک ادارہ جس کا جوان بارڈر پہ کھڑا ہے, ہماری خاطر گولی کھاتا ہے, شہید ہوتا ہے, اس کا جستے خاکی جب گھر پہ آتا ہے اس کی ماں رونے کے بجائے شکر ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا, کیا ہم اسی ادارے کے جو گھر ہیں, جو املاک ہیں, ان کے اوپر ہم حملہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ تو ہمیں ایز اے نیشن سوچنا چاہیے کہ ایز اے نیشن کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہماری یوتھ کر کیا رہی ہے. ہم بہت زیادہ یوتھ کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ بولتے ہیں. جو 60% ہماری جو یوتھ ہے, کیا یہ یوتھ جو نکلی ہے باہر, انہوں نے جو ریئیکشن دیا ہے, کیا وہ ریئیکشن ٹھیک تھا؟ یہ جتنے بھی سرکاری ادارے تھے, جو گھر تھے, املاک تھی, جن کو نقصان ہوا ہے, یہ ہمارے ہی ٹیکسوں سے بنی ہیں, اور یہ دوبارہ بھی جو ری بلڈ ہوں گے یہ ہمارے ہی پیسے سے بنیں گے. پروٹیسٹ کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. پروٹیسٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کے املاک کو نقصان پہنچائیں اور عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو. جاوید صاحب نے یہی بات کہی. جی, تو اب ہمیں سوچنے کی ضرورت تھوڑی سی یہ ہے کہ ہمارے ادارے, اب میں آپ کو یقین دلا کے بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 3-4 دن سے ہر پاکستانی کے چہرے کے اوپر بالکل ایک نہ ڈپریشن تھا. کیوں ڈپریشن؟ یہ نہیں تھا کہ کون گورنمنٹ میں آ رہا ہے, کون گورنمنٹ سے جا رہا ہے. ڈپریشن یہ تھا کہ یار یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پاسٹ میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہوئیں, جو اب ایسی چیزیں ہوئی ہیں. یہ اس طرح ہونے سے کیا ہوا ہے, ہمارا میسج غلط گیا ہے ہمارے وطن کا. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہمارے عسکری اداروں کو تنقید نہیں بنانا, ہمیں تو ان کو سلام پیش کرنا ہے جو کہ اس ٹائم پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرنے ہوں گے. ہماری 23 سے 24 کروڑ آبادی کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہمارے اس بندے کے لیے سوچنا ہوگا, عام پبلک کے لیے, جس کی تنخواہ 30 سے 35 ہزار روپے ہے. اس کے لیے سوچنا ہوگا کہ جس کی تنخواہ 50 ہزار روپے ہے. جو مہنگائی جو پچھلے 1 سال کے اندر جو 40 سے 45% بڑھی ہے, یہ کیوں بڑھی ہے؟ کیا ہمیں اپنی پبلک کو, ہماری عوام کو کیا آٹے کی لائن میں لگانا ہے کہ اس کو ہم نے امپلائمنٹ اور اس کو جاب پرووائڈ کرنی ہے؟ ایپٹما کے آپ سروے دیکھ لیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری, ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری, تقریباً 50 سے 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اپوزیشن سے گورنمنٹ میں کیسے آنا ہے اور گورنمنٹ میں سیٹ کیسے بچانی ہے, اور ہمیں اپنے اداروں کے متعلق ان کو بلیک میل کیسے کرنا ہے یا ان کے بارے میں غلط کیسے بولنا ہے. ہمیں ایسے نہیں کرنا. ہمیں اپنی یوتھ کے بارے میں سوچنا ہے, ہمیں اپنی پبلک کے بارے میں سوچنا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں, ہم اندرون ملک ان کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہم بیرون ملک ان کو کیسے یوٹیلائز. کیا وجہ ہے, کیوں لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں, ہمارے خاص کر نوجوان؟ جی, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں, اس میں سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ایجوکیشن ہے کیا. یہ ہماری ویلیوز ہیں. ہم کیا سکھاتے ہیں ویلیوز اپنے بچوں کو. اس ٹائم پہ پاکستان میں جو 55 کے قریب یونیورسٹیز ہیں, وہ اپنے جو گریجویٹس ہیں, آلموسٹ 4.5 لاکھ گریجویٹس ہر سال جنریٹ ہو رہے ہیں.
اس مارکیٹ میں آ رہے ہیں، وہ 4.5 لاکھ جو گریجویٹس ہیں اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہمارے ملک میں ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے کووڈ کے بعد انٹرنیشنلی آپ کا ریسیشن پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے، یہ تھرو آؤٹ آل اوور دا ورلڈ ہوا ہے، جس میں یورپ امریکہ سب جگہوں پہ ہوا ہے۔ اس کا امپیکٹ ہمارے پاکستان پہ کچھ زیادہ پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر قرضے، بیرونی قرضے بہت زیادہ ہیں، اور ان بیرونی قرضوں کی وجہ سے جو ابھی جو امپیکٹ پچھلے کچھ عرصے سے پڑ رہا ہے کہ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ سے افیکٹ ہو رہی ہے، ہماری باہر سے ریمیٹنسز کم آ رہی ہیں، اس کے اندر ہمارے جو انٹرنل کچھ عناصر ہیں وہ بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم اگر اس یوتھ کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے اپنے ملک کے اندر تو واٹ از دا سیکنڈ وے، کون سا دوسری آپشنز کیا ہے؟ اب دیکھیں جو ریمیٹنسز ہیں پاکستان کے اندر ایک بیک بون ہے، 30 سے 31 ارب ڈالر پاکستان کے اندر ایئرلی پچھلے سال ہمارے تقریباً 31 ارب ڈالر کے قریب ریمیٹنسز آئی تھیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ ریمیٹنسز پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ، ریمیٹنسز، ایف ڈی آئی سارے مل کے ہمارا ایک بجٹ بناتی ہیں۔ اب ہمیں ہماری گورنمنٹ کو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میں تمام گورنمنٹس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹائم پہ ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اس یوتھ کی یوٹیلائزیشن یہاں پہ نہیں ہے تو کیا وہ انسکلڈ، اسکلڈ، سیمی اسکلڈ یہ جو پروفیشنز ہیں، کیا ہم اس کے لیے کیا ہم ٹریڈ سینٹرز اور اسکل سینٹرز نہیں بنا سکتے؟ کیا ہمارے پاس اگر وہ ہیں، اگر گورنمنٹ کہتی ہے اگر وہ ہیں، تو میں ان کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ وہ اتنی کوانٹٹی میں ہیں ہی نہیں کہ وہ ہماری جو میٹرک پاس لڑکا جو ہے یا جو بالکل نہیں پڑھا ہوا اس کو ہم اسکل سکھا کے کیا ہم ملک سے باہر نہیں بھیج سکتے؟ کیا ملک سے باہر اگر وہ جائے گا تو وہ کیا پاکستان کا نام لے کے جائے گا، ایز اے پاکستانی جائے گا اور وہ وہاں پہ سرو کر کے پاکستان کے لیے ہی ریمیٹنسز بھیجے گا، جو کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے؟ دیکھیں ہم بیسیکلی ہر فورم پہ بول تو دیتے ہیں، سجیشنز تو دے دیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر جو ہماری ایسوسیشن ہے، جو انٹرنل کچھ عناصر ہیں وہ بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم اگر اس یوتھ کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے اپنے ملک کے اندر تو واٹ از دا سیکنڈ وے، کون سا دوسری آپشنز کیا ہے؟ اب دیکھیں جو ریمیٹنسز ہیں پاکستان کے اندر ایک بیک بون ہے، 30 سے 31 ارب ڈالر پاکستان کے اندر ایئرلی پچھلے سال ہمارے تقریباً 31 ارب ڈالر کے قریب ریمیٹنسز آئی تھیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ ریمیٹنسز پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ، ریمیٹنسز، ایف ڈی آئی سارے مل کے ہمارا ایک بجٹ بناتی ہیں۔ اب ہمیں ہماری گورنمنٹ کو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میں تمام گورنمنٹس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹائم پہ ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اس یوتھ کی یوٹیلائزیشن یہاں پہ نہیں ہے تو کیا وہ انسکلڈ، اسکلڈ، سیمی اسکلڈ یہ جو پروفیشنز ہیں، کیا ہم اس کے لیے کیا ہم ٹریڈ سینٹرز اور اسکل سینٹرز نہیں بنا سکتے؟ کیا ہمارے پاس اگر وہ ہیں، اگر گورنمنٹ کہتی ہے اگر وہ ہیں، تو میں ان کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ وہ اتنی کوانٹٹی میں ہیں ہی نہیں کہ وہ ہماری جو میٹرک پاس لڑکا جو ہے یا جو بالکل نہیں پڑھا ہوا اس کو ہم اسکل سکھا کے کیا ہم ملک سے باہر نہیں بھیج سکتے؟ کیا ملک سے باہر اگر وہ جائے گا تو وہ کیا پاکستان کا نام لے کے جائے گا، ایز اے پاکستانی جائے گا اور وہ وہاں پہ سرو کر کے پاکستان کے لیے ہی ریمیٹنسز بھیجے گا، جو کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے؟ دیکھیں ہم بیسیکلی ہر فورم پہ بول تو دیتے ہیں، سجیشنز تو دے دیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر جو ہماری ایسوسیشن ہے، ہمارے پاس سجیشنز کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہے کہ کس طرح آپ یہ چیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ہماری یہ جو 28 سے 30 31 ارب ڈالر کی جو ریمیٹنسز ہم آ رہی ہیں، اس کو ہم 40 سے 42 ارب ڈالر تک کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ہم اس کو ایشور کر سکتے ہیں۔ ہماری اگر ورک فورس، ہماری جو یوتھ ہے اس کی یوٹیلائزیشن یہاں پہ نہیں ہے، ہماری گورنمنٹس کو چاہیے کہ یہاں سے باہر جا کے باہر کے ممالک سے ہمارے کوٹے کو انکریز کرائے۔ ہمارا کوٹا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، وہ ملک ترقی کر رہے ہیں۔ ہماری اسپیشلی جو گلف کے اندر جو ہے ہماری جو پاکستانی ہیں، وہ تقریباً 60 to 65% ہمارے اوورسیز پاکستانی ہماری گلف اسٹیٹس کی اندر ہیں۔ ہمیں
ان ملکوں کی طرف فوکس کرنا چاہیے. خارجہ پالیسی کو بہت اچھا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو کوٹا ہے، دیکھیں وہ جب آپ ورک فورس منگاتے ہیں تو وہ ایک کوٹا ایلوکیٹ کرتے ہیں ہر ملک کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بات کریں کہ ہمارے کوٹے کو انہینس کریں تاکہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ ان تمام باتوں ہمارا جوان سرحدوں پہ کھڑا ہو گولی کھاتا ہے اپنے سینے پہ. کہنے اور سننے میں بڑا آسان ہے کہ کلاشنکوف کی گولی لگی اور ہمارا جوان شہید ہو گیا، لیکن یہ 8 گرام کلاشنکوف کی گولی جب 750 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کسی وردی والے کے سینے میں گھستی ہے تو صرف 10 مائکرو سیکنڈ میں جسم سے خون ہی نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا اور کسی کا سہاگ بھی چلا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے جوان پاکستان کی بات کرے تھے، اپنے قومی اداروں کی بات کرے تھے، اپنے عسکری اداروں کے اپنے لوگوں کی بات کرے تھے. جیسا کہ میرے مہمانوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا بہت تکلیف دہ، ہر پاکستانی افسردہ ہے، ہر پاکستانی، ہر سچا پاکستانی جو بھی 9 مئی کا واقعہ ہوا اور جس طرح بھی سلوک کیا گیا ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک ہے. ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ غم سے غم زدہ ہے. تو ایک بات اور عدنان صاحب نے کہی کہ اس تمام لڑائی جھگڑے میں آپ نے بھی کہا جو پولیٹیکل کنفلکٹ تھے وہ ٹیبل پہ سالو ہونا چاہیے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 22-24 کروڑ لوگ تو کہیں کھو گئے، ان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. جی ہاں، آپ نے اور یہ محسوس بھی کیا ہوگا ابھی جو یہ ہنگامے ہوئے ہیں یا اس سے پہلے بھی جو لانگ مارچ ہوئی یا بہت ساری اور چیزیں، اس میں آپ کو عوام نظر نہیں آئے گا، اس میں ایک گروہ نظر آئے گا. پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم برین ڈرین کو کیسے روکیں؟ چلیں جہاد ہو رہے ہیں لیکن کیسے روکیں گے سر؟ مختصر جواب. دیکھیں میں اس ٹائم پہ اپنے دونوں بھائیوں سے اتفاق نہیں کرتا. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ 4.5 لاکھ جو گریجویٹس ہیں اس کے اندر تقریباً 25,000 کے قریب ہم آئی ٹی گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں پاکستان میں پر ایئر. اب اس 25,000 میں تقریباً 15,000 کے قریب یہاں پہ اپنے جابس کے اندر یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں، باقی 10,000 ہمارے پاس سرپلس ہیں. اس کی یوٹیلائزیشن جہاں پہ نہیں ہے وہ 10,000 کہاں پہ جائے گا؟ وہ برین ڈرین کا کانسیپٹ جو آتا ہے آپ کا ہائیلی کوالیفائڈ اور پروفیشنل لوگوں پہ آتا ہے، یہ اسکلڈ، انسکلڈ اور سیمی اسکلڈ پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پچھلے سال ہم نے 8,34,000 ورک فورس پاکستان سے باہر بھیجی، جس میں 5.5 لاکھ کے قریب ہمارے انسکلڈ تھی، لیبر تھی. باقی جو 3 لاکھ ہم نے تقریباً 3 لاکھ کے قریب بھیجی، اس میں بھی ہمارے مختلف کیٹیگریز کے لوگ تھے. وہ ہمارے اتنے اس حساب سے نہیں کہ ہمارے 1,500 2,000 انجینئر چلے گئے، 2,000 ڈاکٹر چلے گئے. یہ کوئی برین ڈرین نہیں ہے. یہ آپ یہ جو کانسیپٹ آج کل ہوا نا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے برین ڈرین، یہ کانسیپٹ غلط ہے. دیکھیں یہی برین ڈرین پھر اگر آپ یہ بات کرتے ہیں، یہی برین ڈرین پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کو سرو کرتا ہے، پاکستان کے لیے ریمیٹنسز بھیجتا ہے. اگر ہم نے یہ چیزیں تو ہمارے ریمیٹنس سے 30 سے 31 ارب ڈالر کیسے ہیں؟ ہمیں اسی کو تو بڑھانا ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے عدنان بھائی، بہت شکریہ، آپ کا جواب ہے گیا. جاوید صاحب، عامر صاحب، عدنان صاحب، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان ہماری جان، ہماری شان. سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.